حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ یہاں پہ اپنے جو صوفی سلسلہ ہے اس کے حوالے سے بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں فقیر کا سلسلہ اویسیہ ہے اور یہ سلسلہ اپنے اندر بے پناہ قوت کا حامل ہوتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے منسلک سالک کو خوبی قسمت سے پیدل یا سائیکل پر سفر کرنے کے بجائے ہوائی جہاز کی سواری میسر آ جائے اور بالائی منازل میں جہاز کی بجائے راکٹ سے منازل طے کرنے کی سبیل پیدا ہو جائے. مجھے اپنے والد صاحب نے ظاہری طور پر سلسلہ قادریہ و قلندریہ کی نسبت عطا کی تھی. مزید برآں میرے ظاہری شیخ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمت اللہ علیہ ہیں کہ ان کا سلسلہ بھی اویسیہ تھا اور وہ اپنے ظاہری شیخ حضرت مولانا عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ساکن لنگر مخدوم سے تربیت پانے کے بعد بہت سے مشائخ اہل برزخ سے روحانی طور پر کسب فیض کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفیض ہوئے تھے. اسی طرح حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد راقم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے صدقے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ سے روحانی طور پر فیضیاب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. اور روحانی تربیت کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی توجہ کی مرہون منت ہے. سلسلہ اویسیہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری ملاقات کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرفتوح سے اخذ فیض کیا، اسی طرح اولیاء برزخ میں سے کسی ایک یا زیادہ مشائخ سے فیض حاصل کرنے کو اویسیہ طریقے سے موسوم کیا جاتا ہے. اس سلسلے کے سردار حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور جس کسی کو بھی اس طریقے سے کسی بزرگ سے فیض نصیب ہوگا گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے سلسلے سے منسلک ہوگا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہمعات صفحہ 21 پر فرماتے ہیں حاصل کلام مشائخ عظام میں ایک سلسلہ اویسیہ بھی ہے کہ اکثر بزرگ اس سے متعلق تھے اور ان کے سلسلے کے سردار خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ حب باطنی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی. ہم آت ہی میں صفحہ 86 پر مزید لکھتے ہیں اور اگرچہ اس طریقے میں تسلسل خرقہ متصل ہے لیکن اخذ نسبت کا تسلسل اس طریقے میں متصل نہیں ہے. ایک بار سلسلہ ظاہر ہوتا ہے، اس کے بعد مفقود ہو جاتا ہے، پھر اویسی طریقے سے کسی کے باطن سے ظاہر ہوتا ہے. در حقیقت یہ طریقہ تمام تر اویسیہ ہے اور اس طریقے کے متوسلین روحانیوں میں بڑی عظمت و ہیبت کے مالک ہوتے ہیں. وہ حضرت امام الہند رحمت اللہ علیہ کے ارشاد سے ثابت ہوا کہ اس سلسلہ عالیہ کے متوسلین بڑی عظمت اور ہیبت کے مالک ہوتے ہیں. صاحب موصوف نے اپنی روحانی بیت کا حال الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں یوں درج کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے مراقبے سے سر مبارک اٹھایا اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے میری طرف مصافے اور بیت کا اشارہ فرمایا. یہ فقیر اٹھا اور اپنے دونوں زانوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوؤں کے ساتھ ملائے اور اپنے دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے درمیان رکھے اور بیعت کی. مزید برآں الفوز الکبیر صفحہ 76 میں امام الہند رحمت اللہ علیہ اپنا اویسی ہونا یوں بیان فرماتے ہیں
اگر سچ پوچھو تو میں تعلیم قرآن میں اویسی ہوں کہ میں نے روح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ قرآن مجید پڑھا، جیسے فیض باطن حاصل کیا۔ مزید پڑھا۔ القول الجمیل میں اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم کے متعلق لکھتے ہیں، مصنف کے والد بزرگوار نے باطنی طور پر بذریعہ خواب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفاضہ اور بیعت حاصل کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نفی اثبات کی تعلیم دی، نیز حضرت زکریا علیہ السلام سے بھی ادب آموزی کا شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اسم ذات کی تعلیم فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ آئمہ طریقت کی ارواح سے بھی آپ نے اکتساب فیض فرمایا ہے، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں شامل ہیں۔ ان کو آپ رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور ان سے اجازت حاصل فرمائی۔ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ اویسیہ کے بارے میں دفتر سوم کے مکتوب 121 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، مخدوم اویسی کہنے کا مطلب ظاہری پیری سے انکار نہیں ہے، کیونکہ اویسی وہ شخص ہے جس کی تربیت میں روحانیوں کو دخل ہو۔ حضرت خواجہ احرار رحمت اللہ علیہ باوجود ظاہری پیر کے، چونکہ حضرت خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ سے امداد پاتے تھے، لہذا اپنے آپ کو اویسی کہتے تھے۔ اپنے بارے میں دفتر سوم ہی کے مکتوب 87 میں لکھتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا مرید بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا مراد بھی۔ میری ارادت کا سلسلہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے متصل ہے، اور میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ارادت بہت سے واسطوں سے ہے۔ طریقہ نقشبندیہ میں 21 واسطے ہیں، قادریہ میں 25، چشتیہ میں 27، اور میری اللہ تعالیٰ سے جو ارادت ہے وہ واسطے کو قبول نہیں کرتی۔ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرید بھی ہوں اور ان کا متبع اور ہم پیر بھی۔ اس دولت کے دسترخوان پر اگرچہ میں طفیلی ہوں لیکن بن بلائے نہیں آیا، اگرچہ میں امتی ہوں لیکن دولت میں شریک ہوں، اگرچہ میں اویسی ہوں لیکن میں اپنا حاضر ناظر مربی رکھتا ہوں، اگرچہ طریقہ نقشبندیہ میں میرا پیر عبد الباقی رحمت اللہ علیہ ہے لیکن میری تربیت کا کفیل خود اللہ باقی ہے۔ میری تربیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا پروردہ ہوں اپنے کمال کرم سے، اور اس غیرت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ میرے حق میں رکھتا ہے، جائز نہیں رکھا ہے کہ میری تربیت میں کسی دوسرے کے فعل کا کوئی دخل ہو، یا اس معنی میں دوسروں کی طرف متوجہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا پروردہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم لا متناہی کا مجتبی۔ مکتوب 123 دفتر سوم میں مزید فرمایا، وہ راہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والے ہیں دو ہیں، ایک وہ راہ ہے جو قرب نبوت سے تعلق رکھتی ہے، اصل تک پہنچانے والی ہے، اس راہ سے واصل ہونے والے اصل میں تو انبیاء ہیں اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور باقی امتیوں میں سے جس کو بھی اس دولت سے نوازی، اگرچہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں بلکہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں، اور اس راہ میں توسط اور ہیلولا نہیں۔ جو بھی ان واصلین میں سے فیض حاصل کرتا ہے وہ بغیر کسی وسیلے کے اصل سے حاصل کرتا ہے اور کوئی بھی دوسرے کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، اور ایک وہ جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے، اقطاب و اوتاد اور تمام اولیاء اسی راہ سے واصل ہیں، اور راہ سلوک اسی سے عبارت ہے، اور اس راہ میں ہیلولا اور توسط ثابت ہے۔